کچھ کہا، لیکن کہنے لگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا تو ایک آپ کے لیے ذمہ داری آپ کو دی، اور وہ یہ کہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں، live for others. لیکن اب چونکہ آپ یونیفارم میں آ چکے ہیں تو اب آپ کے پاس دوہری ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ ملک کی خدمت کریں، اور اگر جان دینے کی جب بھی ضرورت پیش آئے تو کبھی ہچ نہ کرنا. یہ کہا اور انہوں نے وش یو دا بیسٹ آف لک کر کے سب سے ہاتھ ملایا اور چلے گئے. پشاور ان کی یونٹ تھی جو کہ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر رسال پور سے واقع ہے. رات کو 9 بجے ہمیں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے، پہلے ہی مشن میں شہید ہو گئے. تو وہ ایک ایسا ایک واقعہ تھا جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا کہ زندگی کی حقیقت تو دراصل یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا کر دکھایا. اصل میں یہ سب سے بڑی چیز ہے لیڈرشپ کی. جذبہ خالی تقریر سے کبھی بیدار نہیں ہوتا، جذبہ کبھی گفت و شنید سے یا کسی لیکچر سے بیدار نہیں ہوتا. جذبہ کچھ پڑھ کر ہلکا سا ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت میں جذبہ جو بیدار ہوتا ہے وہ یہ کہ جو روح ہے جذبے کی اس کو رواں رکھنے کے لیے لوگ وقتاً فوقتاً نہ صرف اس کو اجاگر کرتے رہیں بلکہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس کو پیش کر کے اس کو جاری اور ساری رکھیں. تو وہ جذبہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو اصل میں یہی تھا کہ وہ اس واقعے نے ہماری پوری زندگی کو جوڑ کے رکھ دیا. تو جو 65 کی جنگ میں ہم لوگ سب تھے، وہاں پر بھی آپ کو علم ہوگا کہ جس طریقے سے ریڈیو پاکستان میں گلوکاروں نے اور موسیقاروں نے اور شاعروں نے جس قسم کے نغمے لکھے اور گائے، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں، نصر من اللہ فتح قریب. تو یہ ایک ایسا خون گرمانے والا ہوتا تھا کہ وہ جو جذبہ تھا پہلے ان سے جذبہ جو موجود تھا وہ بیدار ہو جاتا تھا، اور پھر انسان کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. لیکن اس وقت ایک چیز جو ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں خود نمائی کا عنصر پہلو بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کریں یہ اللہ کے لیے ہے، عمل فی سبیل اللہ. جس طریقے سے سرفراز رفیقی خاموشی سے اس مشن کے لیے ٹیک آف کیا، ان کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ میرے ساتھی جو ہیں ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، ان کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، لیکن ان کو خطرہ یہ تھا کہ جس جگہ پر وہاں پر جا رہے ہیں وہ دشمن ان سے تعداد میں کہیں زیادہ ہے، اور جو ان کے ہوائی اڈے پہ ٹرمینل ڈیفنسز ہیں وہ اس قدر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپریگنیبل ہیں کہ بہت دشوار ہے کہ ٹارگٹ تک پہنچا جا سکے. اور جب پہنچے تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کی گنز جام ہوئی، اور اگر ان کو خود کو خوف ذرا سا بھی ہوتا تو وہ ڈس انگیج کر کے واپس آ سکتے تھے، لیکن واپس نہیں آئے. انہوں نے سیسل چودھری اللہ ان کو بھی جو انہوں نے خدمات ملک کے لیے کی اور جو قربانیاں ملک کے لیے دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بھی مغفرت کرے، اور ان کا جو ملک کے لیے جو خدمات انہوں نے دی ہیں ان کا ہم تو کچھ ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کا صلہ ان کو دے. اور فلائٹ ڈیفنس یونٹ شہید جو اسی مشن میں ہوئے. تو یہ واقعات کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، دراصل آزادی حاصل کرنا آسان نہیں، لیکن اس آزادی کے پودے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی آگے نشو و نما کے لیے بھی اس کی خوراک صرف خون اور خون ہے، اور وہ آزادی کی حفاظت. لیکن وہی جو کہا کہ اس زمانے میں کچھ ہمارے ایئر فورس کے اندر بھی یونیفارم میں شاعر تو نہیں تھے، لیکن ان میں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جذبے کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی دیے تھے، اور وہ الفاظ جو تھے ان کے
جس طریقے سے انہوں نے ادائیگی کی اس کی، اور وہ بھی یہی تھی کہ جو کچھ بھی کرو اللہ کی خاطر ہو۔ اسی لیے جب نغمے اور اس طریقے سے آئے تو انہوں نے ان کو سب کو جو جواب دیا وہ بھی شاعرانہ تھا۔ مدرسوں، مسجدوں، مقبروں کی قسم، اپنے اجداد کی عظمتوں کی قسم، بیٹیوں کی قسم، ہمشیرہ کی چوڑیوں، ماؤں کے سر پاؤں کی جوتیوں کی قسم، ہم نے جو کچھ کیا اس زمین کے لیے، چاند تاروں کی سنجمن کے لیے، اپنی جان قرض تھی، اپنا سر قرض تھا، مسلکن فرض تھا، مذہبن فرض تھا۔ تو اس کو اب اگر آپ اپنی فرائض کے دوران